ناظرین کرام، گجرات کی دھرتی پر ایک ایسی لرزہ خیز حقیقت صدیوں سے چلتی پھرتی نظر آتی ہے، جہاں میڈیکل سائنس کے تمام مادی قوانین، ڈی این اے کی تمام تھیوریاں اور جدید ترین ریسرچز آ کر فیل ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، اینتھروپولوجسٹس اور ماہرین جینیات جس مہمے کو سلجھانے میں آج تک ناکام رہے، آج ہم اس پر اسرار اور ایمان افروز صوفیانہ حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر کیوں صدیوں سے ایک خاص جینیاتی بناوٹ والے معصوم بچے صرف اسی ایک آستانے سے منسوب چلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ عقل اور معجزے کے اس انوکھے میلاب کا اصل سچ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس سفر میں آخر تک بنے رہیں، کیونکہ آج مادی علم کی دیواریں گرنے والی ہیں اور حقیقت فقر سامنے آنے والی ہے۔ ناظرین کرام، تصوف کی تاریخ دراصل انسانیت سے محبت اور قرب الہی کی وہ لازوال داستان ہے جس نے برصغیر کے چپے چپے کو منور کیا۔ جب ہم پنجاب کی تاریخی شہر گجرات کا رخ کرتے ہیں تو وہاں چشتیہ اور سہروردیہ سلسلے کے ایک ایسے درخشندہ ستارے کا آستانہ ملتا ہے جنہیں دنیا حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائے گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مغل شہنشاہ اکبر کے عہد حکومت میں ہوئی اور آپ کا شجر نسب سادات عظام سے ملتا ہے۔ قدرت نے بچپن ہی سے شاہ دولہ کو یتیمی، فقر اور کٹھن حالات کے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا تھا تاکہ ان کے اندر سے مادی دنیا کی تمام خواہشات کا خاتمہ ہو جائے اور وہ صرف مخلوق خدا کے لیے وقف ہو جائیں۔ ابتدائی عمر میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شدید قسم پرسی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک دور ایسا بھی آیا جب آپ کو ایک مغل افسر کے ہاں غلامی کی سخت مشقت کاٹنی پڑی، لیکن اس کٹھن دور نے آپ کے اندر عاجزی اور صابرانہ استقامت کو جنم دیا۔ غلامی سے آزادی کے بعد آپ کی ملاقات اپنے وقت کے مایہ ناز صوفی حضرت شاہ سیدان سرمست رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جنہوں نے اس یتیم بچے کی پیشانی پر چمکتے ہوئے ولایت کے نور کو پہچان لیا اور انہیں اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ مرشد کی وفات کے بعد ان کے روحانی اشارے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیالکوٹ سے ہجرت کی اور گجرات کے کنارے دریائے چناب کے پرانے راستے کے قریب ایک اونچے ٹیلے پر اپنا مستقل ڈیرا جما لیا۔ اسی مناسبت سے آپ کو شاہ دولہ دریائی کا لقب ملا۔ گجرات آمد کے بعد حضرت شاہ دولہ نے کسی حاکم وقت یا امیر سے کوئی مدد نہیں مانگی، بلکہ اللہ کے بھروسے پر ایک ایسا وسیع لنگر خانہ قائم کیا جہاں 24 گھنٹے مسافروں، غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی داد رسی کی جاتی تھی۔ مغل شہنشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں آپ کے فقر اور دعاؤں کی تاثیر کے اس حد تک قائل تھے کہ سلطنت کے پیچیدہ معاملات اور بیماریوں میں آپ سے دعا کی التجا کی جاتی تھی۔ مغل سلاطین نے آپ کو بڑی بڑی جاگیروں اور نذرانوں کی پیشکش کی، لیکن اس بوریا نشین درویش نے ملوکیت کے ہر نذرانے کو ٹھکرا کر خلق خدا کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا، اور یہی غریب پروری آپ کی شہرت کا اصل سبب بنی۔ ناظرین کرام، اب ہم اس داستان کے اس رخ کی طرف بڑھتے ہیں جو صدیوں سے تاریخ دانوں، سماجی ماہرین اور زائرین کے لیے حیرت اور گہرے تجسس کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے منسوب ان بچوں کو برصغیر کی عوامی روایت میں شاہ دولہ کے چوہے کہا جاتا ہے۔ ظاہری بناوٹ کے لحاظ سے یہ وہ معصوم انسان ہوتے ہیں جن کا سر عام انسانوں کے مقابلے میں قدرے چھوٹا ہوتا ہے، ان کی پیشانی پیچھے کی طرف ڈھلوان ہوتی ہے اور ان کی ذہنی صلاحیتیں ایک نو عمر بچے جتنی محدود رہ جاتی ہیں۔ مادی دنیا میں ان کی اس انوکھی جسمانی ساخت اور چہرے کے نقوش کی وجہ سے یہ نام زبان زد عام ہوا، لیکن اس ظاہر کے پیچھے جو روحانی راز چھپا ہے وہ عقل انسانی کو حیران کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، صدیوں سے چلے آنے والے عقیدے اور زبانی روایات کے مطابق برصغیر کے طول و عرض سے وہ نا امید شادی شدہ جوڑے
جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ بڑی آس اور امید لے کر شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہاں یہ منت مانتے تھے کہ اے اللہ، اس ولی کے طفیل ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز، اور ہم اپنی پہلی اولاد اس آستانے کے نام وقف کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دعا اور منت کے نتیجے میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ اسی مخصوص بناوٹ یعنی چھوٹے سر کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، جسے والدین خوشی سے یا خوف سے دربار عالیہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ حیرت انگیز اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس پہلی اولاد کے بعد اسی جوڑے کے ہاں پیدا ہونے والے باقی تمام بچے جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل نارمل، صحت مند اور تندرست پیدا ہوتے تھے۔ اس انوکھے مظہر نے معاشرتی سطح پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ صوفیانہ نقطہ نظر سے یہ شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعا اور روحانی تصرف ہے جو صدیوں سے ایک زندہ نشانی کے طور پر قائم ہے۔ یہ بچے کسی عام بیماری یا کمزوری کا شکار نظر نہیں آتے، بلکہ ان کے چہروں پر ایک عجیب صوفیانہ معصومیت، سکون اور دنیا سے بے نیازی ہوتی ہے۔ وہ دنیاوی حرص، لالچ، عداوت، مکر و فریب اور گناہوں کی آلودگی سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ گویا قدرت نے ان کے ذہنوں کو دنیا کے مادی جھنجھٹوں سے دور رکھ کر انہیں اپنے ولی کے آستانے کی خدمت کے لیے چن لیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آستانے پر آنے والے زائرین ان بچوں کو عام معذور بچے نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں مجذوب اور اللہ کی خاص رحمت کا مظہر مانتے ہوئے ان کا بے حد احترام کرتے ہیں اور ان سے دعائیں منگواتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم اس صوفیانہ عقیدے اور تاریخی روایات کو جدید میڈیکل سائنس کے ترازو میں تولتے ہیں تو سائنس اس مظہر کو ایک بالکل الگ نام اور توجیہ دیتی ہے۔ طب کی دنیا میں اس حالت کو مائکروسیفلی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی طبی یا جینیاتی خرابی ہوتی ہے جس میں بچہ رحم مادر میں یا پیدائش کے بعد اپنے جسم کے باقی حصوں کے مقابلے میں بہت چھوٹے سر کے ساتھ نشو و نما پاتا ہے۔ سائنسدانوں اور ماہرین جینیات کے مطابق یہ حالت دماغ کے خلیات کی غیر معمولی نشو و نما یا ڈی این اے میں موجود مخصوص جینز کے اندر آنے والی تبدیلیوں یعنی میوٹیشنز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کھوپڑی کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور دماغ کو پھیلنے کا موقع نہیں ملتا۔ جدید اینتھرولوجی یعنی علم انسان شناسی اور میڈیکل سائنسدانوں نے گجرات کے اس آستانے کا کئی بار گہرا مطالعہ کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بچے کسی جادو یا مافوق الفطرت واقعہ کے تحت ایسے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک موروثی اور جینیاتی نقص ہے۔ سائنسی محققین یہ دلیل دیتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے معاشرے میں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، خاندان کے اندر یا کزن میرجز کا رجحان بہت زیادہ رہا ہے۔ جب ایک ہی خاندان میں نسل در نسل شادیاں ہوتی ہیں تو جینیاتی بیماریاں اور مائکروسیفلی جیسے نقائص اگلی نسل میں منتقل ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ایسے بچوں کا ایک ہی جگہ جمع ہو جانا سماجی رویوں کا نتیجہ ہے۔ تاہم سائنس کی یہ مادی تشریح یہاں آ کر ایک بڑے سوالیہ نشان کا سامنا کرتی ہے کہ دنیا بھر میں مائکروسیفلی کا شکار ہونے والے بچے مختلف ہسپتالوں یا خاندانوں میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن گجرات کا یہ آستانہ دنیا کی تاریخ کا وہ واحد مقام ہے جہاں صدیوں سے یہ بچے ایک خاص تسلسل اور عقیدت کے ساتھ اسی ایک مرکز پر جمع ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس اس سماجی اور جینیاتی گتھی کو تو سلجھا لیتی ہے کہ یہ بیماری کیا ہے، لیکن وہ اس باطنی ربط اور صدیوں پر محیط اس عقیدے کے تسلسل کی مادی وجہ بیان کرنے سے قاصر نظر آتی ہے، جس نے ان بچوں کو ایک صوفی کی چوکھٹ سے لا کھڑا کیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پہنچ کر عقل اور ایمان، یا یوں کہہ لیجئے کہ سائنس اور تصوف، ایک ایسے چوراہے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں دونوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس نے یہ تو بتا دیا کہ ان بچوں کا سر چھوٹا کیوں رہ جاتا ہے اور اس بیماری کا حیاتیاتی نام کیا ہے، لیکن سائنس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ صرف اسی آستانے سے وابستہ بچوں میں یہ تسلسل کیسے برقرار رہا۔
دنیا بھر میں مائکروسیفلی کے لاکھوں کیسز موجود ہیں، مگر جو گہرا ربط عقیدت اور دعاؤں کا پورا ایک نظام گجرات کے اس دربار سے جڑا ہوا ہے، وہ کسی لیبارٹری کی رپورٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑا معمہ جو سائنسدانوں کے لیے ایک الجھی ہوئی گتھی بنا ہوا ہے، وہ ان بچوں کی ولادت کا مروجہ تسلسل ہے۔ جیسا کہ روایات میں صدیوں سے یہ مانا جاتا ہے کہ منت ماننے والے جوڑے کے ہاں صرف پہلی ہی اولاد اس مخصوص بناوٹ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، جبکہ اس کے بعد پیدا ہونے والے باقی تمام بہن بھائی مکمل طور پر صحت مند، تندرست، ذہین اور نرمل ہوتے ہیں۔ اگر یہ محض ایک جینیاتی نقص یا موروثی بیماری ہوتی تو لا آف جینیٹک کے مطابق اگلی اولادوں میں بھی اسی بیماری کے منتقل ہونے کا خطرہ برابر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور یہیں سے وہ مادی دیواریں گرنا شروع ہوتی ہیں جن پر جدید سائنس کو بڑا ناز ہے۔ ناظرین کرام، صوفیاء اور اہل اللہ کے نزدیک یہ دراصل اس کائنات کو چلانے والے خالق کی قدرت کی ایک ایسی نشانی ہے جو اس نے اپنے ایک ولی کی دعا کے ساتھ مشروط کر دی ہے۔ تصوف کا یہ رخ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مادی بیماری کے پیچھے صرف مادی وجوہات ہی نہیں ہوتیں، بلکہ کچھ معاملات روح اور باطن کے اس پوشیدہ نظام سے چلتے ہیں جسے عام انسان کی مادی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دراصل عقل انسانی کو یہ پیغام دیتی ہے کہ کائنات میں کچھ ایسے اسرار و رموز بھی موجود ہیں جہاں سائنس کی دوربینیں اور خوردبینیں دھندلا جاتی ہیں، اور وہاں سے صرف ایمان اور یقین کی حد شروع ہوتی ہے۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے وابستہ ان بچوں کا معاملہ جہاں سائنسی اور روحانی بحثوں کا مرکز ہے، وہیں اس کا ایک انتہائی اہم معاشرتی اور اخلاقی پہلو بھی ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں، خاص طور پر برطانوی راج کے دوران، انگریز سرکار نے ان بچوں کے حوالے سے کئی تحقیقات کروائیں۔ اس دور کے ڈسٹرکٹ گزٹرز اور تاریخی دستاویزات میں یہ الزامات بھی لگائے گئے کہ بعض عناصر اپنے ذاتی مفادات اور بھیک مانگنے کے لیے بچوں کے سروں پر لوہے کے بندھن یا سخت فولادی کڑے باندھ دیتے ہیں تاکہ ان کا سر چھوٹا رہے۔ تاہم جدید دور کی طبی تحقیقات اور عدالتی جائزوں نے ان الزامات کو یکسر مسترد کر دیا، کیونکہ جینیاتی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مائکروسیفلی ایک پیدائشی حالت ہے جسے مصنوعی طور پر پیدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب اگر ہم اس معاملے کو صوفیانہ اور انسانی ہمدردی کے زاویے سے دیکھیں تو شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آستانہ ان معصوم بچوں کے لیے ایک پناہ گاہ ثابت ہوا ہے۔ عام معاشرے میں جہاں ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، انہیں تنہائی، تضحیک اور قسم پرسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں دربار شاہ دولہ پر ان بچوں کو مقدس مجذوب کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہاں انہیں لنگر، کپڑے، چھت اور تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ زائرین ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کو کار ثواب سمجھتے ہیں۔ ایک صوفی کی چوکھٹ نے ان انسانوں کو، جنہیں دنیا رد کر دیتی ہے، ایک ایسا عزت اور مقام عطا کرتی ہے جہاں وہ کسی کے رحم و کرم کے بغیر اپنی زندگی سکون سے گزار سکتے ہیں۔ تاہم موجودہ دور میں اس نظام کے اندر کچھ منفی پہلو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں کچھ بیرونی عناصر اور پیشہ ور بھکاری ان بچوں کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صوفیاء کی اصل تعلیمات مسخ ہو جاتی ہیں۔ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار غریب پروری اور پناہ کا مرکز تھا، نہ کہ استحصال کا۔ آج حکومت پاکستان کے محکمہ اوقاف اور سماجی فلاح و بہبود کے اداروں کی یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان بچوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ان کی دیکھ بھال صرف آستانے کی حدود کے اندر ہونی چاہیے تاکہ صوفیانہ تقدس بھی برقرار رہے اور ان معصوم روحوں کو کسی بھی قسم کے مادی استحصال سے بچایا جا سکے۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت اور ان سے منسوب بچوں کا یہ سچ صدیوں سے عقل اور ایمان کی ایک ایسی بحث ہے
جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ سائنس اپنے مادی نظریات پیش کرتی رہے گی اور اہل ایمان اس چوکھٹ پر جھک کر اپنے رب کی قدرت کا نظارہ کرتے رہیں گے۔ لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ آستانہ اجڑے ہوئے دلوں اور مایوس گودوں کے لیے صدیوں سے امید کا ایک روشن چراغ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان معصوم روحوں کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں اور صوفیاء کی اصل تعلیمات یعنی انسانیت سے محبت اور بے لوث خدمت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ کو حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور اس سائنسی اور روحانی راز پر مبنی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔